لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع بالفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته واستسلام لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، ہمیشہ عقل مند، جسے خرد مند بھی کہا جاتا ہے، وہ فرصت کے مقام کو، حالات کو، وقت کو ضائع نہیں کر دیا کرتا ہے۔ یقیناً آپ سب خردمندان وقت ہو، دانشمندان وقت ہو، اپنے اوقات کو اور فرصت کے اوقات کو ضائع کیے بغیر صحت بھی ہے اور حیات ساتھ ہے، توفیقات ربانی بھی میسر ہو جاتی ہے متوجہ ہو جانے سے۔ ان اوقات سے فائدہ اٹھائیے، یہی سیزن ہیں، جو کماؤ گے وہی پاؤ گے۔ یہاں محنت ہوگی وہاں عزت ہوگی، یہاں محنت ہوگی وہاں سرفرازی ہوگی۔ اس سے خیال کیجئے، اپنے لیے کرتے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر فرد نے تنہا قبر میں جانا ہے، ہر ایک لیے حساب دینا ہے۔ کوئی کسی کے حساب میں آ کر شریک ہو کر مدد کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ آج کل اس پاکستان میں، دنیا میں جو فقیر تر ہے بیچارہ، اس کو کھانے کو نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اس سے بدتر ہے وہاں پر، اور پہچان بھی ہوگی۔ یفر المرء عن اخیہ و صاحبتہ و بنیہ ہے، وہ جان رہا ہوگا کہ یہ بیٹے ہیں، یہ گھر والی ہے، یہ وہ، فرار کر رہا ہوگا۔ فرار کہتے ہیں، ہم فرار کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ پائیں گے، اور بار بار ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا ہوگا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے خالق، تو حنان و منان ہو، کریم ہے، ذرا دوبارہ پلٹ کر جانے کی توفیق مجھے اجازت دیں، پلٹا دیں۔ جو کیے بغیر آیا ہونا اب یاد ہے، دھیان ہے، پر کر کے آ جاؤں گا۔ جواب ملے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ خوش وقت ہے وہ انسان اپنے وقت کے قدردان ہو، زندگی کا قدردان ہو، عمل خیر بامعرفت کر رہا ہو۔ اور یاد رکھے، جس خوشی کا ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آگے جاتا ہوں، العمل بلا علم، عمل کر رہا ہے، نمازوں پر نمازیں، روزوں پر روز، حج پر حج، لیکن علم نہیں ہے۔ کرعد بلا مطر، گرج تو ہے لیکن پانی کا قطرہ نہیں۔ اس یاد کی خیز خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ علم کے بغیر عمل کی حیثیت ایک گرج ہے جس میں بوند بھی نہیں۔ اور علم بلا عمل، اگر علم ہے عمل نہیں ہے، کہ شجرۃ بلا ثمر،
اس درخت کی طرح ہے جو پھلدار نہیں ہے۔ حدیث قدسی کا الفاظ درج کر رہا، الصدقۃ بلا ادا الحقوق، حقوق دیے بغیر صدقہ دے رہا، اس کی مثال کما یغسل قذورتہ ببولہ، اپنے پاخانہ کو اپنے بول سے پاک کر رہا، صاف کر رہا۔ حدیث قدسی ہے، اور کی بات نہیں ہے۔ حقوق ادا کیے بغیر خیر بہا صدقہ دے دیں۔ کوئی اپنی براز کو پیشاب سے دور کر رہا ہے، کیا پیشاب سے دور ہو سکتی ہے؟ پیشاب نجستر ہے پاخانہ سے، پاخانہ کے لیے زوال عین کے بعد ایک غوطہ کافی ہے، پیشاب کے لیے 2 بار غوطہ واجب ہے۔ دیکھنے میں وہ پانی سا ہے، اس میں غلاظت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ شدید غلیظ ہے۔ گویا کہ ایک خفیف نجاست کو غلیظ نجاست سے دور کر رہا ہے۔ کچھ بات ذہن میں آ رہی ہوتی ہے؟ درود بھیجو محمد۔ تو یہ ہمیشہ، اور اسی طرح وعظ و نصیحت کرنا ان میں جو رغبت نہیں رکھتے ہیں، کل مزمار علی القبور، قبرستان میں جا کر شور غل کر نور جہان کو بھی گانے کو کہہ دے، کیا سنیں گے؟ اسی طرح ہی ہے جن میں وہ رغبت نہیں ہے، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، باتوں کی قدردانی نہیں، سننے کی تیاری نہیں ہے، اس کی مثال یوں ہے، ان کے سامنے گفتگو قبرستان پر مزمار کر رہا ہے، بڑی آواز، بلند آوازوں سے شور کر رہا ہے، موسیقی کر رہا ہے، لیکن نیچے کیا سن رہا؟ اس طرح ہی ہے۔ بار کے محترم سامعین، عمل کے لیے علم چاہیے، اور العلم بلا زہد، علم رکھتا ہے لیکن اس میں زہد نہیں ہے۔ کطعام بلا ملح، ایک طعام ہے جس میں نمک نہیں ہے۔ طعام تو ہے لیکن اس میں نمک نہیں ہے۔ علم ہے، زہد و تقویٰ نہیں ہے، تو اس طعام کی طرح ہے جس میں ملح نہیں ہے، ذائقہ اس سے پیدا ہوتا ہے، قدردانی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نمک بحث سے معمول ہو تو بار کے محترم سامعین، گزشتہ بھی میں نمازوں کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، درود بھیجو محمد۔ آج بھی نمازوں کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ نماز بڑی اہمیت ہے۔ فروع دین میں صلاۃ کی حیثیت اسی طرح ہی ہے جس طرح اصول دین میں توحید کی ہے۔ اصول دین میں بنیادی شیء توحید ہے، توحید بالذات، توحید بالافعال، اور توحید بالعبادہ۔ خیر مت کسی وقت زندگی رہے تو باتیں کریں گے توحید کی طرح۔ جناب ابراہیم سب کچھ کر کے دعا کرتے ہیں اپنے بارگاہ خدا بندی۔ ابراہیم جو خلیل الرحمن ہیں، وَاجْعَلْنِي مُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ سورہ طٰہٰ میں پروردگار مجھے اور میری ذریت کو نماز کو پابندی سے قائم رکھنا بنا دیں، یعنی پابندی سے ادا کرنے کی توفیق خاص سرفراز فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ، یہ انہوں نے خود نہیں کہا، اس پاکستانی بن کر میں خلیل ہوں، انہوں نے کہا یہ میرا خلیل ہے۔ توجہ آج کر رہا ہوں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ہے قرآن میں، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي مُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
مجھے اور میری ذریت کا اولاد کو نماز کے پابندی سے قیام رکھنے کی توفیق سے سرفراز فرما۔ اور جناب عیسیٰ ہمارا عقیدت ہے نا، وہ ابھی زندہ ہے، انہیں اٹھایا گیا ہے، مریم کے لال ہیں، اولادم نبی ہے۔ جب وہ ماں کی گود میں آیا تھا نا تو کاہنہ نے وقت نے کہا یہ کہاں سے لے کر آئی ہو، اشارہ کیا، کہتے اس بچے کی طرف سے بات کرنے کو ہمیں کہا جا رہا، اس بچے جب شیر خوار ابھی لے کر آئی ہے کہتے ان سے بات کرو، اشارہ کر، چونکہ وہ صوم بالسکوت میں تھی، سکوت کا صوم ہوتا ہے، کلام کے بغیر وقت گزارنے کا نام ہے، اس کو صوم سکوت کہتے ہیں۔ انہیں حکم تھا تم سائے میں رہو، کسی سے بات نہ کرنا، اشارہ کر دے گا، یہ خود ہی جواب دے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی اپنی قدرت کاملہ کی کبریائی کی نمونہ پیش کرتا ہے، پھر بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو تو موبائل رکھتے وہ بج رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شرمانی چاہیے، شرمانی چاہیے۔ باس کے سامنے جاتے ہو تمہاری شلوار اتر جاتی ہے، اپنے جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، محی و ممیت بھی ہے، دنیا آخر جس کے ہاتھ میں ہے وہ سامنے کھڑے ہو، پھر میں وہ جہاز ہو تیار نہیں ہو، توجہ ہے۔ کوئی مومن کہتا ہے ڈانٹتا ہو، ڈانٹنا نہیں ہے، غفلت سے بیداری دینا ہے، جو غافلوں کو تنبیہ کرنے کا نام ہے، اسے ڈانٹنا نہیں کہتے۔ ڈانٹ اس کو کہتے ہیں جس میں حق نہیں بات کر رہا ہے، کسی کو دبوچنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے۔ میں کس کو نہیں، میں خود سب سے چھوٹا ہوں، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں، ہاں کسی اور کو یوں نہیں دیکھتا ہوں جو بلند ہو، والا ہو، جھک کر سلام کروں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن کسی کو بس نہیں سمجھتا ہوں، اپنے سے بلا سمجھتا ہوں، لیکن بالا کا رتبے کا کیا مقام جانتا ہوں، اتنا احترام کرتا ہوں، احترام کر کے اس کو غرور میں اور اضافہ نہیں کرنے دیتا ہوں۔ تاکہ مولا میں ہی فرمایا کبروا مع المتکبرین، نہج البلاغہ میں، جو متکبر ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں نا، جو زمین پر ان کا قدم رکھا نہیں جا رہا ہے، فضا میں ان کی نگاہیں گھوم رہی ہے، تم بھی سامنے اس طرح ہو کر جاؤ تاکہ ان کے غرور کے تصور ٹوٹ جائیں۔ متکبرین کے سامنے تواضع کرنا حرام ہے۔ کوئی ہے جاؤ علماء سے پوچھو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، آج کل تو ہر ایک سے پوچھ سکتے ہو، نیٹ پر، سستانی سے نہیں، تم کے بیٹے حسن وہاں ہم سے پوچھ لے، سب اسحاق خدا سارے موجود ہیں، ہم میں موجود خود راہبر سنتے ہیں، باہر کے ہر بات چیک کر لو کہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، اب کیوں کر کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ ہاں تو اب آپ دیکھیں، وہ جب لے کر آئے نا، انہوں نے کہا یہ تم تو عابدہ کے نام سے موسوم تھی، تم عابدہ کہا جا رہا تھا، کہاں سے لے کر، انہیں اشارہ کس سے پوچھا، پھر انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ہے قرآن میں، یہ مسخرہ ہوتی ہے، بچے سے بات کرو۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کے بندہ ہوں، بندگی کے راہ پر آیا ہوں، بندگی کے راہوں سے منحرف ہو کر آیا ہی نہیں۔ تم سب اکثر و بیشتر راہ حق کے راہوں سے منحرف ہو کر آئے ہو، لیکن میں حق پر آیا ہوں، نے خود کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطاء کتاب، اور مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، آخر میں کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں موضوع،
اور ثانی مجھے میرے رب نے وصیت فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، شد و مد سے مجھے سمجھایا ہے کہ نماز و زکوٰۃ جب تک رمق حیات ہے تم پابند رہنا۔ بات جان ماری، میری باتیں جان ماری۔ نماز صرف اوپر نیچے کے ہونے کا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ کوئی جماعت عرض کروں گا نماز ہوتی کیا ہے۔ نماز شناس ہونا اور چیز ہے، نماز گزار ہونا اور چیز ہے، دو چیزیں۔ تو یہ دو نبی آپ سامنے نا، انہوں نے دعا کی ابراہیم نے مجھے اور میری اولاد کو نماز گزاری کی سرفرازی نہ فرما۔ نماز گزاروں سے نہیں کہا، مجھے نماز گزاروں سے بنا نہیں کہا۔ وجعل من المسلمین وہاں کہا تھا مجھے مسلمانوں میں سے قرار دے، جو تسلیم شدگان ہیں مجھ سے قرار دے، وہ کہا، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا مجھے نماز گزاروں سے بنا، یہ نہیں کہا۔ مجھے ذاتاً نماز مجھے اور میری اولاد کو تاج پوشی نماز کی توفیق نہ فرما۔ ایک تاج ہے بھائی، تاج انسان کے لیے، انبیاء کو، اس لیے سرکار کہتی ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہر غم اسی سے دور ہو جاتا ہے، ہر نفس میں کشادگی آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نماز جمعہ کی لائے وہ سن رہے ہیں کافی، وہ بزرگان رسومات ادا کرنے آتے ہیں، وہ آئیں گے، آتے رہیں گے، جب میں رکوع میں ہوں گا اس وقت آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ چیزیں ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اس سے بالا تر ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں۔ اور نماز جمعہ جو ہے نا، دو خطبے، دو نمازوں کے، دو رکعتوں کی جگہ ہے۔ نماز جب خطبہ ہو رہا تو نماز کراہت شدید ہے۔ میں کسی دن آداب نماز جمعہ کتاب لے کر سناؤں گا، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ 3 حصوں میں تقسیم کی امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے۔ بار کے اب اس کو موضوع سخن نہیں، اب اس نہیں کرتا ہوں، تو نماز کے بارے میں کرو۔ نماز تو عیسیٰ نے کہا مجھے نبی بھی بنا دیا، کتاب بھی دی ہے، میں اس کا بندہ بھی ہوں، اور مجھے وصیت فرمائی اللہ نے۔ وصیت کا معنی ہے تلقین، تاکید، توثیق، نہیں کہ میرے ماننے کے بعد یہ کام کرو، وصیت یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ دوا کا تصور ہی نہیں، ذات ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے، وہاں وصیت وہ معنی نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں فقہا وصیت نامہ میں وہاں پر جو ایک باب ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، وہ نہیں یہاں پر۔ یعنی مجھے توثیقاً، تاکیداً، تائیداً فرمائی ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں۔ اب جہاں پر ہیں وہاں پر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے، بھائی معمور ہے، وصیت ہے، لیکن نہیں ان کو بلایا گیا وہاں سے نماز معاف ہو گئی، نہیں، مرنے کے بعد معاف ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اسی لیے کہا ما دمت حیا کہا قرآن نے۔ درود بھجوانا۔ یس، ہاں نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نماز کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بھی ارشاد ہے اننی انا اللہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ آیت یہاں سے شروع کی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیت ہے۔ کاش اب قرآن شناس ہوتے، یہ کلام کی فساد و بلاغ سے آشنا ہو جاتے، اس انداز پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو اردو کی
نزاکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں محض زبان نہیں ہے۔ لکھنؤ کے وہ لوگ جو محض زبان ہوتے ہیں، گفتگو میں شیرینی، اس طرح اس میں ایک شیرینی ہے، اس میں ایک فصاحت و بلاغت ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کو بدیع کہتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ۔ کلام فصیح کیسا ہوتا ہے، بلیغ کیسا ہوتا ہے، بار کے کس انداز۔ کوئی معبود میرے سوا نہیں، میں ہی معبود ہوں، یہ معنی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہ کتنے انداز تو ہے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معبود ادھر ہے، رخ ادھر کر لو، قلب کا رخ کر دو، توجہات مبذول کر دو، فاعبدنی، میری بندگی میں خط پر رہو، واقعی میں صلاۃ، نماز قائم رکھو، لذکری، میرے تمہارے درمیان کے تعلقات باہمی کا ذکر ہے۔ جب نماز پڑھتے رہو گے تو میری پہچان بھی رہے گی، چھوڑ دو گے تو میری پہچان بھول جاؤ گے۔ اب لیکن پھر بھی ہم پڑھتے بھی پہچان نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے نماز شناخت ہم نہیں ہیں، نماز شناسوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں نماز گزارنے کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ عرض کر رہا، نماز قائم رکھو، یعنی کہ وقرؤ الصلاۃ، میری نماز پڑھو نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز قائم رکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ تعلقات باہمی قائم رکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ مجاز مستعارہ اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، کہہ دیا بس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تعلقات جو میرے تمہارے درمیان ہیں ان کو قائم رکھو، یہ معنی ہے کہ وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، واجب ہے، تم ممکن یا مند ہو، تم نے مرنا ہے، اس نے موت دینا ہے۔ یحیی و یمیت، لہ الملک والسماوات، آسمانوں و زمینوں کی شہنشاہیت اس کی ہے، تم اس کے رایا میں ہو۔ جب تک کھڑا ہے، یہ بتا رہا کہ پروردگار قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہو کر حساب کتاب کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، ہلوں گا جلوں گا نہیں، نہ بھاگے گا جڑے گا بھی نہیں، میں فرشتے سامنے ہوں گے، ڈنڈ دیں گے، یہاں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل آتا ہے، پھر سنتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، وہاں گنجائش نہیں ہوگی۔ بارگاہ خداوندی میں جب میدان حشر میں ہوں گے، حساب کتاب کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، وہ قیام میں ہوگا، کھڑا ہوگا۔ بھئی یہاں پر ایک جج کے نام پر جو غلامانہ جج ہوتا ہے، یہاں پر اس کے سامنے دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے بیچارے۔ ایک قانون ان کا برطانیہ کا قانون ہے، جو اللہ کا قانون ہو پھر بولو کوئی بیٹھ سکے گا؟ کھڑا رہے گا، ہاں وہ ٹانگیں ساتھ دے رہی یا نہیں دے رہی، لیکن اس وقت ٹانگ ساتھ دے رہی ہوں گی، سمجھ میں آئی؟ وہاں کوئی بیماری نہیں، وہ چیزیں نہیں، بس کہہ رہا ہوں صاحب کو سمجھانے کی۔ اچھا، یہ اعلان کر رہا میں نے کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں حساب دینا۔ قیام کا معنی یہ ہے، جو سمجھ ماری نا، واجب ہے، قیام واجب ہے، نیت رکن ہے، تکبیر بھی واجب ہے، رکن ہے، وہ بھی رکن ہے۔ تو 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں۔ ارکان سے کہتے ہیں کہ ان کے بغیر وہ عمل انجام نہیں پا سکتا۔ آمدن چھوٹ جائیں یا صاحبان چھوٹ جائیں، جو ارکان میں سے کوئی، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ واجبات آمدن چھوڑ دینے سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن صاحبان چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ مثلا آپ نے تکبیر کہی، یاد نہیں رہا، صرف رکوع میں چلے گئے، آپ کو سورہ حمد اور سورہ دونوں ساقط ہے، دوبارہ نہیں ہے، بس نماز آپ کی صحیح ہے، کیوں؟ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ فرق ہے رکن اور
واجب میں واجب نسیاناً بھول جانے پر عمل برباد نہیں ہوتا ہے، رکن کے چھوٹ جانے سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ 5 ہے۔ نیت ہے جو میں سامنے ان کے سامنے ہوں، قرب جوئی کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ نہ معلوم یہ عمل تمہارے لیے قرب جوئی کا سبب بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ خدا کے قرب جوئی کا سبب یہ نماز بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی، یہ بھی سوچو، کہیں خراب نہ کرنا۔ خود سے وہ قرب قریب نہیں ہو سکتے ہو۔ قربت اللہ یعنی اس نماز کو انجام دیتے ہوئے تیرے قرب کے قریب رسائی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ رسائی کے لیے مرشد ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اسے خیال رکھا کرو۔ اگر یہ خود بیچارہ کمر شکستہ ہو جائے تو آپ کو کہاں تک پہنچائے گی؟ بولو۔ اگر نمازی ایسی ہے جو کمر شکستہ ہی ہے تو آپ کو پہنچائے گی، قریب کر دے گی۔ اس میں ایک مثال دوں گا آپ سمجھے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ میری نماز ہے جو میری یاد، اس میں برکات ہے، فیوزات ہے، اسرار و رموزات ہے۔ اسے اگر صحیح تو انجام دیں، ہر انسان کے لیے محافظ ہے، بس کفایت ہے، اسے اور بھی ضرورت نہیں ہے۔ سحر سے، جادو سے، ہر کام سے روک کر تحفظ دینے کے لیے وہ نماز کافی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں، جھوٹ بولتے نہیں بولتے، بولتے اس مطلب کہ تمہاری نماز نہیں ہے، دو دیر میں نہیں دیکھ رہے ہو، جسے دیکھے کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، محافظ ہے، سمجھو نماز ہے۔ کوئی کام غلط کام کرتے ہوئے اصرار کرتے ہوئے کہ میں نمازی ہوں، بکواس کرتا ہے، وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کہتا ہے وہ محافظ ہے، وہ کہاں گئے نماز؟ یہ سستانی سے پوچھ نہیں، میں خود سستانی ہوں، سمجھ لیا کہ میں جو کر رہا ہوں۔ میں وہ طالب علم نہیں ہوں جو کسی مدرسے میں علی بے صحیح کر نماز 2-3 پیسوں کی نماز پڑھانے والوں سے نہیں ہوں۔ ایک عالم دین ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، امام زمانہ کے ایک ادنا صفائی ہو کر بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، وہ پیشماز نہیں جو آپ کہاں رکھے ہوتے ہیں۔ باہر کے یاد یہ کر رہا ہوں کہ نماز انسان کے لیے محافظ ہے، کلیتاً محافظ ہے، اور اسی طرح نماز بصارت بخش ہے، نماز نجات بخش ہے، نماز عظمت بخش ہے۔ صرف نماز نہ سمجھے، جو قرب الہی مل رہا تو ایسے ہوگا، عظمت بخش ہوگا، بابصیر ہوگا، فہیم بخش ہوگا، ذہین ہوگا، فتین ہوگا۔ بات ظاہر ماری ہے، درود جوان محمد شابت۔ تو یہ نماز ہے، سرکار دو جہان کو فصیح و بلیغ اور دیکھو نا جو معانی نے دی ہے ان کو ہم معانی مستحضہ کہتے ہیں۔ ابن قحطان جس وقت الفاظ وضع کر رہا تھا نا، عربی زبان بن رہی تھی، یہ معانی موجود نہیں تھے۔ صلاۃ کا معنی دعا تھا، صوم کا معنی امساک رک جانا تھا، حج کا معنی قصد تھا، لیکن سرکار آ کے ان سب کو بدل کر ان میں شروط قیود لگا کر نماز رکھا۔ جو اول تکبیر سے لے کر تسلیم تک جو اعمال ہیں مجموعی طور پر صحیح انداز سے، اس کا نام نماز رکھا ہے۔ یہ کیوں، کس نے دیے معنی؟ سرکار دے چکے۔ صوم خیط ابیض کا طلوع سے پہلے سے لے کر اور مغرب شریعت تک ان چیزوں سے بقصد و قربت رک جانے کا نام کس نے دیا؟ سرکار نے دیا۔ زکوٰۃ میں نمو ہے، برکت ہے، دوبارہ سزا، یہ سب کے نے دیا، سرکار دے چکے ہیں۔ باہر کے محترم سامعین، ان کو ہم کہتے ہیں عقید شریعت ثابت ہے، 23 سال مسلسل یہ الفاظ انہیں معنی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اور میناروں پر بھی آواز، چلو خیر عمل نہیں تو کم خیر صلاۃ تو ہے نا، حی علی خیر صلاۃ،
سنتے تھے. وہ کہتے تھے ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں. کیا کہتے تھے؟ نماز کے جا رہے ہیں سرکار کے پیچھے، یا ان کی نیت میں ہاتھ باندھ کر سلمان ابو ذر ہاتھ کھول کر ان کا تصور نماز کی حقیقت شریعہ ہے. ان معنی میں حقیقت ہے، جب بھی استعمال ہوتے ہیں وہی معنی متبادر یا ذہن ہوا کرتے ہیں. کیا کہوں میں الفاظ میرے پاس دوسرا ہے ہی نہیں. وار کے یہ نماز ہے، نماز جسے رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا بھی اسی طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز تم سر انجام دیا کرو جو پڑھتے ہوں جو دیکھ رہے ہو نا. اس طرح ہاتھ باندھ رہا ہوں تو باندھ دو، کھول رہا ہوں تو کھول دو، ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر دیکھ لو، صرف اشارہ کرتا ہوں اشارہ کر لیا کرو. جب اس کو ذہن میں رکھو، جب آپ منبر پر بات فرماتے تھے، حکام بتایا کرتے تھے، وہاں خندق ہونے نہیں پڑتے تھے، حکام بیان کیا کرتے تھے. اس کے بعد باہر نکل کے کہتے قرآن کہتا ماذا قال آنفا، ابھی رسول نے کیا کہا تھا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. اس وجہ بھول چکے. بھائی اس طرح ہے طلحہ زبیر کو امیر المومنین نے بلایا، اے طلحہ زبیر تم نے قوم غدیر پر نہیں سنا تھا جس کا میں مولا، اس کا یہ مولا ہے. ہاں مولا سن چکے، بھول گئے ہیں، نہیں سمجھے. توبہ کی گنجائش ہے. ہاں ہاتھ بڑھا دیا، آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. اور یہ طاہر القادری عالم دین ہیں، میں ان کی تحسین کرتا ہوں. انہوں نے اس موقعوں پر یہ بھی کہا، ان کا حوالہ دیتا ہوں کتابوں کا، کہ انہوں نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ مبارک پر انہوں نے توبہ کی. تم کس کے ہاتھ میں توبہ کرو گے؟ توجہ جو عرض کر رہا، حقائق کو سمجھ لیا کرو. صرف کھا پی کر صبح کیا کام ہوگا، کیا ہوگا، بڑے ماہر کاروبار کر رہا، یہ چھوڑو، یہ دنیا کی باتیں ہیں. کل ہے کل ختم ہو جائیں گے، دیر دفن ہو جائے گا. سب چیزیں بیکار ہیں. اگر ہیں تو بصیرت ہے، فہامت ہے، معرفت ربوبیت ہے، معرفت اہل بیت علیہ السلام. درود بجوان محمد. ہر وقت سوچو کوسو اپنے کو کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا. اپنے جو کچھ سیکھا ہوا پر اکتفا نہ کیا کرو. جو سیکھا ہوا نا بہت کم ہے، قلیل ہے. اس ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، علم کے بغیر عمل کی حیثیت کیا ہے. ایک گرج ہے لیکن اس میں پانی کا خطرہ، یا علم ہے عمل نہیں ہے، وہ درخت ہے جس کا پھل نہیں، یا وہ علم ہے جس میں زہد نہیں. بتا رہا ہوں نا، سب یاد ہے نا. اور پھر فرمایا حقوق شرعیہ ادا کیے بغیر، اور یاد ہے کہ حقوق شرعیہ جن کی تقریر کرتے ہو ان کا لکھا ہوا دے کر دیا کرو. دیکھے بغیر جائز نہیں ہے. بھری ذمہ نہیں ہو سکتے ہو. انہوں نے کتنے دیا، ربع دیا، ثلث دیا، وہ دیکھ لو، یا پورا حقوق دیا ہے وہ دیکھ لے کرو. دیکھے بغیر دینے سے بھری ذمہ نہیں ہوا کرتا. میری باتیں ذہن میں آ رہی ہے؟ درود بجوان محمد. تم مجاز ذرا دکھاؤ، اپنے دکھاؤ، دیکھ کر پڑھ کر، فارسی کسی سے پڑھ کر ترجمہ کرا کر دیکھو. کوئی کسی کو کوئی فور نہیں دیتا. اہمیت دیں تو نصف دیتا ہے، ورنہ ثلث ربع دیا کرتے. ثلث یا ربع، تیسرا یا چوتھا، نصف کا کوئی نہیں دیتا. بھائی کیسے لیتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ میں ہوں، کوئی بھی ہو. اس کے بارے میں آنکھیں بند کیا کریں. آپ بھری ذمہ نہیں ہوں گے. آپ مجھے دیں اور وہ میرے لکھا ہوا پڑھے بغیر آپ نہیں دے، آپ کو نہیں دینا چاہیے. باہر کے ایک موضوع تھا جن نے کہا. درود بجوان محمد. میں بات ختم ہو گیا. جو مجھ کو کہنا چاہتا ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکا. تو یہ ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
اس پر بات کر رہا تھا. بس معبود صرف وہ فرما رہا ہے، صرف ذات الوہیت ہے، بس کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور تم بندہ ہو، بندگی اختیار کر کے بندگی کے دائرے میں آ کر اس نماز کو قائم رکھو. یہ نماز میرے اور تمہارے درمیان جو تعلقات باہمی نا، ان کی یاد ہے، ان کا ذکر ہے. تو جب قیام کے لیے ابھی کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ سمجھا ہوگا، مختصر کر رہا ہوں، اسے رکوع کے بعد ختم ہوگا. رکوع میں جا رہا ہے، اتنا جھکو کہ اگر تمہارے پشت پر پانی ڈال دیں تو ادھر ادھر نہ گرے. سیدھا کر رکھو، گردن سیدھا کر دو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو مالک، میں مملوک، تو آقا، میں غلام، گردن تیری ہے، وجود تیرا ہے. یہ ایک ایسے قرار کا نام ہے رکوع. کیا قرار کر کے اسی رکوع پر عمل کرتے ہیں ہم اس کی بندگی میں رہتے ہیں. اس کی اجازت وغیرہ آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، کان کھول کے سنتے ہیں نا. پھر کیسے بندے ہوئے، کیسے غلام ہوئے؟ دھوکہ دیا نا. بس انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے بار آپ کی خدمت میں سب سجود و تسلیم و تشہد و درود و ذکر، ایک سورۃ حمد پر بھی تفصیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. درود بجوان محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں. قرآن کہہ رہا انسان خسران میں. آپ کی زبان میں کہو خسرے ہیں سب. جس کے اندر عمل نہ ہو خسرا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ سب خسرے ہیں، یعنی سب گھاٹے میں ہیں، خسارت میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ صاحبان ایمان ہیں. وعملوا الصالحات، عمل صالح بھی کرتے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر بھی قائم رہتے. وہ خسارت سے مستثنا ہے، باقی سب خسارت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب هو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا للصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا انبياء المرسلين محمد عبد ورسولك وامينك وحبيبك صلاة لا يقوى. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدك واخي رسولك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجة وليكم السبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء الجنة أجمعين صلاة لا يقبل صلاة غيرك. اللهم صل الحسن والحسين سيدة النبي وسيدة الجنة. صل علي بن الحسين القائم أمك سيد العابدين. صل محمد بن علي باقر النبيين. صل جعفر بن محمد الصادق. صل موسى بن جعفر الكاظم. صل علي بن موسى الرضا ولي دينك. صل محمد بن علي القائم أمرك. صل علي بن محمد ولي دينك. صل حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلوات كلمة أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم خلقه صلاة تامة نامة باقية تعجل بها فرجه إنا نتقرب إليك بحب ولاد فرزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.